فیودور دوستویفسکی ذلتوں کے مارے لوگ، چوتھا حصہ، 8واں باب۔ اسی وقت گھٹاؤں میں بڑے زور کی گرج ہوئی اور موٹی موٹی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر پٹ پٹ پڑنے لگیں۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ آننا اندریونا نے دہشت سے نگاہ اٹھا کے دیکھا اور اپنے اوپر صلیب کا نشان بنایا۔ ہم سب چونک گئے۔ بارش جلدی ہی ختم ہو جائے گی، بڑے میاں کھڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ نیلی نے انہیں کنکھیوں سے دیکھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے بہت زور کا بخار چڑھا ہو۔ اگرچہ وہ مجھ سے نظریں بچا رہی تھی مگر میں نے یہ حالت دیکھ لی۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ بڑے میاں نے آرام کرسی پر پھر سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نیلی نے چاروں طرف دبتے دبتے ایک نظر ڈالی۔ تو پھر اس کے بعد تم اپنے نانا سے نہیں ملی؟ میں ملی۔ اچھا، پھر ملی تم؟ ذرا بتاؤ تو میری بچی۔ آننا اندریونا نے جلدی سے لقمہ دیا۔ میں 3 ہفتے تک ان سے نہیں ملی، نیلی نے کہا، جب تک اچھی خاصی سردیاں نہیں پڑنے لگیں تب تک۔ تو سردی ہو گئی تھی اور برف پڑ چکی تھی۔ جب میں نانا جان سے دوبارہ اسی جگہ ملی تو میرا دل خوش ہو گیا، کیونکہ اماں کو بڑا رنج تھا کہ وہ آتے نہیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میں سڑک کے دوسری طرف دوڑ کر چلی گئی۔ یہ حرکت میں نے جان بوجھ کر کی تھی تاکہ نانا جان دیکھ لیں کہ میں ان سے دور بھاگی ہوں۔ مڑ کر جو دیکھا تو دیکھتی ہوں کہ نانا جان پہلے تو میرے پیچھے تیز تیز چلے، پھر وہ مجھے پکڑنے کو دوڑ پڑے اور پکارنے لگے، نیلی نیلی، اور ازورکا بھی ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ مجھے ان کی حالت پر ترس آیا اور رک گئی۔ نانا میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ساتھ لے چلے۔ جب دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو وہ ٹھٹک گئے، میری طرف دیکھا، جھکے اور مجھے پیار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں تو پوچھنے لگے کہ تیرے پاس دوسری جوڑی نہیں ہے؟ میں نے کھٹ سے کہہ دیا کہ اماں کے پاس روپیہ پیسہ کچھ نہیں، روٹی بھی وہ لوگ ترس کھا کے دے دیتے ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ نانا نے زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ بازار لے گئے اور وہاں سے کچھ جوتے خریدوا دیے اور کہا کہ ابھی ابھی پہن لو۔ اس کے بعد اپنے ساتھ گھر لے کر گئے۔ گھر پہنچنے سے پہلے وہ ایک دکان میں گئے، وہاں ایک سموسہ اور مٹھائی کی 2 گولیاں خریدیں۔ گھر پہنچتے ہی مجھ سے کہا کہ پہلے میں سموسہ کھا لوں اور خود مجھے کھاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب میں کھا چکی تو مٹھائی کی گولیاں بھی دے دیں۔ ازورکا نے میز پر پنجے رکھ دیے اور خود بھی سموسہ مانگنے لگا۔ میں نے اسے بھی ذرا سا ٹکڑا دے دیا اور نانا اس پر ہنس پڑے۔ اس کے بعد مجھے اٹھا کر اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ میرا سر سہلانے تھپکنے لگے اور پوچھا کہ کیا اسکول میں کچھ لکھا پڑھا بھی ہے؟ میں نے انہیں بتا دیا۔ اس پر وہ بولے کہ جب کبھی ہو سکے دن کو 3 بجے آ جایا کروں، خود مجھے پڑھایا کریں گے۔ اس کے بعد کہا کہ مڑ جاؤ اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہو جب تک میں ادھر منہ کرنے کو نہ کہوں۔ میں نے انہی کا کہنا کیا مگر مڑ کر جھانک بھی لیا کہ دیکھوں کیا کرتے ہیں۔ دیکھا کہ انہوں نے تکیے کا ایک کونا کھولا اور اس میں سے 4 روبل نکالے، پھر یہ روبل مجھے دیے اور کہا یہ صرف تمہارے لیے ہیں۔ میں روبل لینے ہی والی تھی کہ پھر ارادہ بدل دیا اور کہہ دیا اگر صرف میرے لیے ہیں تو میں نہیں لوں گی۔ اس پر نانا جان کو غصہ آ گیا اور بولے اچھا کیسے بھی صحیح، تم لے لو اور چل دو یہاں سے۔ میں چل دی اور انہوں نے مجھے پیار تک نہ کیا۔ جب گھر پہنچی تو اماں کو سارا قصہ سنایا۔ اماں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹری کا ایک طالب علم وہاں تابوت ساز کے ہاں آیا کرتا تھا۔ اس نے اماں کا علاج کیا اور ان سے کہا کہ کچھ دوا دارو کر لیں۔ میں اکثر نانا جان کے پاس جایا کرتی تھی۔ اماں کی بھی یہی خواہش تھی۔ نانا نے ایک نئی دینیات کی اور جغرافیے کی کتاب خریدی اور مجھے پڑھانا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی بتایا کرتے تھے کہ دنیا میں کون کون سے ملک ہیں اور ان میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، کتنے سمندر ہیں، پرانے زمانے میں کیا زندگی تھی، اور یسوع مسیح نے ہم سب کے گناہ معاف کیے۔ جب میں اپنی طرف سے سوال کرنے لگتی تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، چنانچہ میں ان سے اکثر سوالات کیا کرتی
اور وہ بھی مجھے بہت سی باتیں بتایا کرتے تھے اور خدا کے متعلق بہت سی باتیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پڑھنے لکھنے کی باری نہ آتی، بلکہ ہم ازورکا سے ہی کھیلتے رہتے۔ ازورکا کو مجھ سے بڑا پیار ہو گیا اور میں نے اسے چھڑی پر سے کودنا سکھا دیا۔ نانا جان اس پر بہت ہنسا کرتے اور میرا سر تھپکا کرتے، بس ان میں یہ بات تھی کہ وہ زیادہ تر نہیں ہنستے تھے۔ ابھی بہت سی باتیں کیے جا رہے ہیں تو ذرا دیر میں چپ لگ جائے گی اور دم ساتھ کے بیٹھ جائیں گے، ہلیں گے تک نہیں، جیسے نیند میں ہوں، مگر آنکھیں کھلی ہیں۔ اسی طرح اندھیرا ہونے تک بیٹھے رہتے تھے، اور شام کا اندھیرا ہوتے ہی وہ ایسے خوفناک اتنے بوڑھے نظر آنے لگتے تھے کہ بس۔ کبھی میں آتی تو دیکھتی کہ وہ کرسی پر بیٹھے سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کچھ سن نہیں رہے ہیں، اور آذوقہ ان کے پاؤں کے پاس پڑا ہے۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک جاتی اور کھانستی، مگر وہ پھر بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے تو میں مجبوراً چلی آتی۔ گھر پر اماں میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بستر پر پڑی رہتی اور میں انہیں سب حال سناتی، ایک ایک بات کہہ دیتی، یہاں تک کہ بہت رات ہو جاتی مجھے کہتے سنتے۔ اماں نانا جان کے بارے میں سنے جاتی تھیں، وہ کیا کر رہے تھے اس دن، انہوں نے کیا کیا بتایا مجھ کو، آج سبق کیا تھے، کس سے کہانیاں کیا کیا سنائیں۔ جب میں نے اماں کو بتایا کہ ازورکا کو میں نے چھڑی پر سے کلانچ بھرنا سکھایا ہے تو نانا جان کیسے ہنسے، تو اماں بھی سن کر ایک دم ہنس پڑی۔ دیر تک ہنستی رہیں، خوش رہیں اور مجھ سے کہتی تھیں کہ دہرائے جاؤں۔ پھر بعد میں انہوں نے دعائیں مانگی۔ میں ہمیشہ جی میں سوچا کرتی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اماں تو نانا جان سے اس قدر محبت کریں اور نانا کو ان کی ذرا بھی چاہ نہیں۔ ایک دفعہ جب میں نانا جان کے پاس گئی تو جان بوجھ کر ان سے کہنے لگی کہ اماں آپ کو بہت چاہتی ہیں۔ وہ سنتے تو ان کی صورت میں غصہ برستا، مگر خیر سن لیتے تھے اور زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ اماں کو ان سے اس قدر محبت ہے کہ وہ برابر آپ ہی کے بارے میں پوچھے جاتی ہیں اور آپ نے کبھی ان کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ نانا اس پر بہت خفا ہو گئے اور مجھے کمرے سے نکال دیا۔ میں تھوڑی دیر دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ انہوں نے ایک دم دھڑ سے دروازہ کھولا، دیکھا کہ میں ہوں تو اندر بلا لیا، مگر پھر بھی خفا ہی رہے، بولے نہیں کچھ بھی۔ پھر بعد میں جب دینیات کے سبق میں حدیثوں کی باری آئی تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ نانا یہ بتائیے کہ یسوع مسیح کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو اور انہیں معاف کر دو جنہوں نے تم سے زیادتی کی ہے، مگر آپ پھر بھی اماں کا قصور معاف نہیں کرتے ہیں۔ اس پر وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور زور سے ڈانٹ کر بولے کہ تجھے یہ سب تیری ماں نے سکھایا ہوگا۔ مجھے کمرے سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ خبردار اب یہاں نہ آنا اور مجھ سے نہ ملنا۔ میں نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے، میرا خود جی نہیں چاہتا آنے کو اور آپ سے ملنے کو، نہیں آؤں گی، اور چلی جائے۔ دوسرے دن نانا اپنے اس مکان سے اٹھ گئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ بارش ختم ہو جائے گی اور دھوپ نکل آئے گی، لو دیکھو بارش رک گئی، دھوپ نکل آئی۔ دیکھو وانیا، نکولائی سرگویچ نے کھڑکی کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا۔ آننا اندریونا حیرت سے ان کی طرف مڑی اور ایک دم بڑی بی کی آنکھوں میں ناگواری کی بجلی کوند گئی، حالانکہ وہ برابر دبی دبی اور سہمی سہمی رہتی تھیں۔ خاموشی سے انہوں نے نیلی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے زانوؤں پر بٹھا لیا۔ ہاں تو کہو میری چڑیا، وہ بولی، میں تمہاری بات سنوں گی، جانے دو انہیں جن کے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جملہ پورا نہ کیا تھا کہ رو پڑی۔ نیلی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے اسے اندیشہ ہو گیا ہو اور ہمت پست ہو گئی ہو۔ بڑے میاں نے میری طرف دیکھا، کاندھے جھٹکے اور ایک دم دوسری طرف منہ کر لیا۔ نیلی تم سنائے جاؤ، میں نے کہا۔ 3 دن تک میں نانا کے پاس نہ گئی۔ نیلی نے پھر کہنا شروع کیا، اور ان دنوں میں اماں کی حالت اور خراب ہو گئی۔ سارا روپیہ نبٹ چکا تھا اور ہم ایسے کک تھے کہ دوا دارو تک کو پیسہ پاس نہ تھا۔ فاقوں کی نوبت تھی، کیونکہ تابوت ساز اور اس کی گھر والی کے پاس بھی کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں کوسنا شروع کر دیا کہ ان کے ٹکڑوں پر جی رہے ہیں۔ تیسرے دن صبح کو میں اٹھی اور باہر جانے کو کپڑے پہننے لگی۔ اماں نے پوچھا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ نانا جان کے پاس ان سے کچھ روپے مانگوں گی۔ اماں کو اس سے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں انہیں بتا چکی تھی کہ نانا جان نے مجھے گھر سے نکالا
اور کہہ دیا کہ اب کبھی مت آنا، اور خود میں بھی ان کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ اگرچہ اماں بار بار روتی اور مجھے سمجھاتی رہیں کہ وہاں جانا چاہیے۔ جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ نانا جان نے گھر بدل لیا ہے۔ چنانچہ میں نئے پتے پر انہیں تلاش کرنے نکل کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی میں نے ان کے پاس نئے مکان میں قدم رکھا، وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے، مجھ پر جھپٹے اور پاؤں پٹکنے لگے۔ میں نے جھٹ ان سے کہا کہ اماں بہت بیمار ہیں، ان کی دوا دارو کو کچھ پیسوں کی 50 پیسے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ تو نانا نے زور سے ڈانٹا اور مجھے سیڑھیوں پر دھکیل کر اندر سے دروازے میں چٹخنی لگا لی۔ مگر جب وہ گھر سے دھکے دے کر نکال رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا، سیڑھیوں پر بیٹھی رہوں گی، اور جب تک پیسے نہیں ملیں گے ٹلوں گی نہیں، اور میں وہیں سیڑھیوں پر جم کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے دروازہ کھولا، مجھے وہاں بیٹھا پایا اور پھر اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے پھر دروازہ کھول کر دیکھا، میں وہیں موجود تھی۔ انہوں نے پھر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بعد میں کئی بار انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے بیٹھا ہوا دیکھا۔ آخر وہ ازورکا کے ساتھ باہر نکلے، دروازے کو تالا لگایا اور ایک لفظ کہے بغیر برابر سے گزرے چلے گئے۔ میں نے بھی ان سے کچھ نہ کہا، بس وہیں بیٹھی رہی جب تک اندھیرا نہیں ہو گیا۔ مگر میری بچی، وہاں سیڑھیوں پر تو بڑی ٹھنڈ ہوگی میں جانوں۔ اننا اندریونا سے نہ رہا گیا۔ میرے پاس گرم کوٹ تھا ایک، نیلی نے جواب دیا۔ مگر کوٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں بیچاری، تم نے کیسے دکھ سہے ہیں؟ اوہ، پھر کیا تمہارے نانا نے؟ نیلی کے ہونٹ تھرتھرانے لگے، مگر اس نے بڑی کوشش کی اور خود کو قابو میں رکھا۔ جب شام خوب گہری ہو گئی تو نانا آئے، اور اوپر چڑھتے ہوئے ان کی ٹھوکر مجھے لگی۔ وہ چیخ پڑے، کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں کبھی کی جا چکی ہوں گی، مگر یہ دیکھ کر کہ میں وہیں کی وہیں بیٹھی ہوں، انہیں سخت تعجب ہوا، اور وہ سکتے میں دیر تک میرے سامنے کھڑے رہے۔ پھر ایک دم انہوں نے چھڑی سے کھٹ کھٹ سیڑھیاں ٹھوکی، لپکے اور دروازہ کھول کر اندر گئے، اور منٹ بھر بعد کچھ پیسے لا کر میرے آگے سیڑھیوں پر ڈال دیے۔ یہ سب 5 پیسے کے سکے تھے۔ لو، لے جاؤ، انہوں نے ڈانٹ کر کہا۔ بس میرے پاس یہی رہ گیا تھا، یہ لے جاؤ، اپنی ماں سے کہنا کہ اس کے حق میں بد دعا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دروازہ جھٹکے سے بھیڑ لیا۔ پیسے لڑکتے سیڑھیوں پر لگے۔ میں اندھیرے میں انہیں ٹٹولنے لگی۔ نانا نے خود سوچا ہوگا کہ سیڑھیوں پر اندھیرا تھا اور انہوں نے پیسے اوپر سے ڈالے ہیں، اندھیرے میں مجھے ملیں گے کیسے؟ تو دروازہ کھولا اور شمع لے کر آئے۔ شمع کی روشنی میں ایک ایک کر کے میں نے سارے پیسے چن لیے۔ نانا خود بھی پیسے تلاش کراتے رہے اور بولے کہ سب ملا کر کوئی 70 پیسے ہوں گے۔ اس کے بعد چلے گئے۔ جب گھر پہنچی تو سارے پیسے میں نے اماں کے حوالے کر دیے۔ جو کچھ گزری سب سنا دیا۔ اماں کی حالت اور بدتر ہو گئی، اور میں بھی اس رات اور دوسرے دن بیمار پڑی رہی۔ مجھے بخار چڑھ گیا تھا، لیکن دماغ میں صرف ایک خیال بسا ہوا تھا، کیونکہ مجھے نانا جان پر سخت غصہ تھا۔ جب اماں سو گئیں تو میں باہر سڑک پر نکل گئی اور ان کے گھر کی طرف چل دی، لیکن گھر سے ذرا فاصلے پر پہنچ کر رک گئی۔ عین پل پر میرے پاس سے وہ شخص گزرا۔ ارخیپوف، میں نے بتایا، یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں نکولائی سرگیویچ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ جو ایک نوجوان بیپاری کے ساتھ بیونوا کے مکان پر گیا تھا اور جس کی وہاں پٹائی کی گئی تھی۔ نیلی نے پہلی بار اسے وہیں دیکھا تھا، پل پر۔ ہاں، تو آگے کہو نیلی۔ میں نے اس آدمی کو روکا اور اس سے کچھ رقم مانگی۔ بس چاندی کا 1 روبل، وہ بولا۔ 1 روبل؟ میں نے کہا ہاں، 1۔ وہ اس پر ہنسا اور کہا کہ میرے ساتھ چلی آؤ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں کہ اتنے میں ایک بڑی عمر کا آدمی سنہری کمانی کا چشمہ لگائے ہوئے پاس سے گزرا۔ اس نے مجھے چاندی کا 1 روپیہ مانگتے سنا۔ وہ میرے آگے ذرا جھکا اور جھک کر پوچھا کہ ٹھیک 1 ہی روبل کیوں چاہیے مجھے؟ میں نے بتایا کہ اماں بیمار ہیں اور دوا دارو کے لیے 1 روبل کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے ہمارا ٹھکانہ پوچھا، پتہ لکھ لیا۔
1 روبل کا نوٹ دے کر چل دیا۔ جب اس دوسرے آدمی نے اس چشمے والے کو دیکھا تو وہ بھی چل دیا اور پھر مجھ سے اپنے ساتھ آنے کو نہیں کہا۔ میں دکان میں گئی اور نوٹ بنایا، 30 پیسے تو والا کاغذ میں لپیٹ کر اماں کے لیے رکھ لیے اور 70 پیسے کاغذ سے باہر رکھے اور جان بوجھ کر مٹھی میں کس کے دبا لیے اور نانا کے گھر کی طرف چل دی۔ وہاں پہنچی تو میں نے دروازہ کھولا، ڈیڑھی میں رک گئی اور جتنے پیسے ہاتھ میں تھے کمرے کے اندر پھینک دیے، سارے فرش پر لڑکنے لگے۔ لیجئے، یہ اپنے پیسے اٹھا لیجئے، میں نے نانا سے کہا۔ اماں آپ کے پیسے نہیں لیں گی کیونکہ آپ نے انہیں بد دعا دی ہے۔ پھر میں دروازہ زور سے بھیڑ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ نیلی کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے معصومانہ گستاخی سے بڑے میاں کو دیکھا۔ بالکل ٹھیک کیا، اننا اندریونا نے شوہر کی طرف سے نظریں بچاتے ہوئے اور نیلی کو بازوؤں میں بھینچتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک بدلا دیا ان کو، تمہارے نانا بدطینت اور بے درد آدمی تھے۔ نکولائی سرگیچ نے ہنکارا بھرا۔ ہاں تو پھر کیا ہوا، آگے بتاؤ، بڑی بی نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ میں نے نانا سے ملنے جانا چھوڑ دیا اور وہ بھی مجھے دیکھنے نہ آئے، نیلی نے جواب دیا۔ تو پھر تمہاری گزر بسر کیسے ہوئی، تمہاری اور اماں کی؟ ہائے بیچاریاں، اماں کی حالت اور بگڑ گئی، پھر ان کا بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ نیلی نے بیان جاری رکھا، اب اس کی آواز کانپنے لگی اور بھررائی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، میں کپتان کی بیوہ کے ساتھ باہر جانے لگی تھی۔ کپتان کی بیوہ در بدر ماری پھرتی تھی اور راستے میں بھی سفید پوش لوگوں کو روک کر بھیک مانگ لیتی تھی۔ اس طرح گزر بسر ہوا کرتی تھی۔ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ میں کوئی بھکارن نہیں ہوں، کاغذ رکھے ہیں جن میں میری حیثیت لکھی ہے، دکھا سکتی ہوں، اور ان میں میری مفلسی بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کو کاغذ دکھاتی پھرتی تھی اور لوگ اسے روپے دے دیتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو، سب سے بھیک مانگ لینا کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ باہر مانگنے جایا کرتی تھی اور لوگوں سے خیرات مل جاتی تھی تو اسی پر بسر ہوتی تھی۔ اماں کو اس بات کا پتہ چل گیا کیونکہ دوسرے کرایہ داروں نے انہیں بھکارن بھکارن کہنا شروع کر دیا۔ پھر بیبنوا خود سے اماں کے پاس آئیں اور کہا کہ لڑکی کو بھیک مانگنے باہر جانے دینے سے تو اچھا ہے کہ میرے حوالے کر دو۔ وہ اماں سے ملنے پہلے بھی آ چکی تھی اور روپے پیسے سے ان کی کچھ مدد بھی کرنی چاہیے، اور جب اماں نے اس کے ہاتھ کے پیسے لینے سے عذر کیا تو وہ بولی کہ تم اتنی اکڑتی کیوں ہو، اور کھانے کا سامان ہمیں بھجوایا۔ جب اس نے میرے بارے میں اماں سے یہ بات پھر کی تو اماں گھبرا گئیں اور رونے لگی۔ بیبنوا انہیں گالی کوسنے دینے لگی کیونکہ وہ پیے ہوئے تھی، اور اماں سے بولی کہ میں ہوں تو بکانا نہیں کیونکہ کپتان کی بیوہ کے ساتھ خیرات مانگنے جاتی ہوں۔ اور اسی رات بیبنوا نے کپتان کی بیوہ کو اپنے مکان سے نکال باہر کیا۔ جب اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ رونے پیٹنے لگی۔ اس کے بعد وہ ایک دم بستر سے اٹھیں، کپڑے پہنے اور میرا ہاتھ تھام کر باہر نکل کھڑی ہوئیں۔ ایوان لیگزندروچ نے ہمیں سمجھا بجھا کر روکنے کی بھی کوشش کی، مگر اماں نے ایک نہ سنی اور ہم دونوں ماں بیٹی نکل کھڑے ہوئے۔ اماں سے چلا نہیں جاتا تھا، ہر منٹ 2 منٹ پر دم لینے کو بیٹھ جاتی تھی اور میں ان کو سہارا دیتی تھی۔ اماں بار بار کہتی جاتی تھیں کہ میں تمہارے نانا کے ہاں جا رہی ہوں، تم راستہ بتاتی جاؤ۔ اس وقت تک رات ہو گئی تھی۔ ایک دم ہم بڑی سی سڑک پر آ گئے۔ بہت سی گاڑیاں ایک بڑی حویلی کے پاس چلی آ رہی تھیں اور بہت سے لوگ وہاں سے نکل رہے تھے۔ تمام کھڑکیوں میں روشنی تھی اور گانا بجانا سنائی دے رہا تھا۔ اماں نے میرا بازو جکڑ لیا اور بولی، بیٹی نیلی، غریب رہنا، ساری زندگی غریبی میں بتا دینا، اور چاہے کوئی بلائے ان کے پاس نہ جانا، چاہے کوئی بھی تمہارے پاس آئے، تم یہاں اس جگہ بھی رہ سکتی تھی، مالدار بن کے، اچھے اچھے کپڑے پہن کے، مگر میں نہیں چاہتی یہ، وہ بڑے سنگ دل اور خبیث لوگ ہیں، اور میری نصیحت تمہیں یہ ہے کہ غریب رہنا، محنت مزدوری کرنا، بلکہ بھیک بھی مانگ لینا، لیکن اگر تمہیں کوئی بلانے آئے تو کہہ دینا میں تمہارے ساتھ نہیں جاتی۔ اماں جب بیمار پڑی تھی تو انہوں نے مجھے یہی نصیحت کی تھی، اور اب میں ساری عمر ان کے کہنے پر چلوں گی۔
نیلی نے دلی جذبے میں ڈوب کر کانپتے ہوئے کہا۔ اس کا ننھا سا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں کام کروں گی، ساری زندگی نوکرانی بن کے رہوں گی، اور میں آپ کے پاس بھی اس لیے آئی ہوں کہ خدمت کروں، نوکرانی ہو کے رہوں، میں بیٹی بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ ہش ہش، توبہ، بس کرو نیلی، اننا اندریونا نے اسے زور سے بھینچتے ہوئے ڈانٹا۔ تم جانتی ہو، جب تمہاری اماں نے یہ بات کہی تھی تو وہ بیماری کی حالت میں تھیں، ان کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ بڑے میاں نے جھٹ کر کہا۔ تو کیا ہوا؟ نیلی ان کی طرف جھٹکے کے ساتھ مڑ کر چلا کے کہا۔ اگر ان کا دماغ بھی چل گیا تھا تب بھی انہوں نے مجھ سے کہا یہی تھا، اور یہ قول ساری زندگی نبھا دوں گی۔ جب ان کے منہ سے یہ بات نکلی تھی تو وہ بے ہوش ہو کے گر گئی تھیں۔ خدایا رحم، اننا اندریونا زور سے چلائیں۔ بیمار اور سڑک پر اور سردی کے موسم میں شاید لوگ ہمیں پولیس چوکی پر لے جا کر چھوڑتے، مگر ایک بھلے آدمی نے ہماری حمایت میں 2 لفظ کہے، مجھ سے پتہ پوچھا، 10 روبل کا نوٹ دیا اور حکم دیا کہ اماں کو خود اسی کی گاڑی میں لے جا کر گھر چھوڑ دے۔ اس کے بعد سے اماں کبھی بستر سے اٹھ نہ سکی اور 3 ہفتے میں دنیا سے صدار گئیں، مگر ان کے باپ آخر تک انہوں نے معاف کر کے نہیں دیا۔ کیا؟ اننا اندریونا نے ہانپ کر کہا۔ نہیں، معاف نہیں کیا، نیلی نے بڑی تکلیف سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مرنے سے ہفتہ بھر پہلے اماں نے مجھے پاس بلایا اور کہا کہ نیلی، بس ایک بار اور تم نانا کے پاس چلی جاؤ، آخری بار ان سے کہنا کہ وہ یہاں تک آ جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ ان سے کہنا اب چند روز کی مہمان ہوں اور اس کے بعد تمہارا دنیا میں کوئی نہ رہ جائے گا۔ ان سے یہ بھی کہنا بیٹی کہ اس حال میں میری روح تن سے نکلتے بہت مشکل ہوگی۔ میں گئی، نانا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا بھی، مگر جیسے ہی مجھے دیکھا پھر بھیڑ لینا چاہتے تھے کہ میں نے دروازہ دونوں ہاتھوں سے خوب مضبوط تھام لیا اور چیخ کر ان کو سنا دیا، اماں دنیا سے جا رہی ہیں، آپ کو بلایا ہے، چلیے۔ مگر انہوں نے مجھے دھکا دے کر ہٹا دیا اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ میں واپس اماں کے پاس آئی، ان کی پٹی سے لگ کر لیٹ گئی، انہیں گلے لگایا اور کچھ نہ بولی۔ اماں نے بھی مجھے بھینچ کر گلے لگایا اور کچھ پوچھا نہیں۔ یہاں پہنچ کر نکولائی سرگوچ نے اپنا ہاتھ زور سے میز پر ٹکایا اور اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن جب انہوں نے ہم سب کو عجیب بے حس اور ویران نظر سے دیکھا تو پھر وہ اپنی آرام کرسی پر گر گئے جیسے قوت نہ رہی ہو۔ اننا اندریونا اب ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، انہوں نے نیلی کو روتے روتے سینے سے لگا لیا۔ اماں کے مرنے سے 1 دن پہلے کی بات ہے، رات کا وقت تھا، انہوں نے مجھے بلایا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج میں تم سے جدا ہو جاؤں گی بیٹی۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھیں مگر کہنے کی قوت نہ تھی۔ میں نے ان کو دیکھا مگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ اب مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں، بس ہاتھ سختی سے پکڑے ہوئے تھیں۔ میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ نکال لیا اور گھر سے بھاگی۔ نانا کے گھر سارے راستے میں دوڑی ہوئی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کرسی سے اچھل پڑے اور گور کر دیکھنے لگے۔ نانا ایسے دہشت زدہ تھے کہ ان کے چہرے پر ہلدی پھر گئی اور کانپنے لگے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور صرف اتنا کہا، اماں کا دم نکل رہا ہے۔ سنتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے، چھڑی اٹھائی اور میرے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ ٹوپ لینا تک بھول گئے، حالانکہ سردی کے دن تھے۔ میں نے ہی ٹوپ اٹھایا اور ان کے سر پر رکھ دیا اور ہم دونوں لپکے ہوئے چلے۔ میں نے ان سے کہا کہ جلدی کیجیے، گھوڑا گاڑی لے لیجیے، کیونکہ اماں کا پتہ نہیں کس وقت دم نکل جائے۔ لیکن نانا کے پاس صرف 7 کوپیک تھے لے دے کے۔ انہوں نے کئی گاڑیاں روکی، ان سے حجت بھی کی، مگر گاڑی والے ان پر اور ازورکا پر ہنس کر بڑھ جاتے تھے۔ ازورکا ہمارے ساتھ دوڑا ہوا آ رہا تھا اور ہم تینوں لپکتے جھپکتے چلے جا رہے تھے۔ نانا جان تھک کر چور ہو گئے تھے اور ان کا سانس پھول رہا تھا، اس پر بھی دوڑے جا رہے تھے۔ اتنے میں وہ گر پڑے اور ان کا ٹوپ ہوا سے اڑ گیا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور ٹوپ پھر سر پر رکھا اور ہاتھ پکڑے پکڑے چلنے لگی۔ رات ہوتے ہوتے ہم گھر پہنچے۔ اماں اس وقت تک دم توڑ چکی تھیں۔ نانا نے جب انہیں دیکھا تو ہاتھ
پٹک کر رہ گئے، کانپتے تھر تھراتے اور دم بخود کھڑے رہے۔ اس پر میں اماں کی لاش کے پاس گئی، نانا کا ہاتھ تھاما اور چیخ کر کہا، یہ لو سنگ دل آدمی، بد ذات آدمی، یہ لو دیکھو، دیکھ۔ نانا کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ ایسے گرے جیسے جان نکل گئی ہو۔ نیلی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آننا اندریونا کے بازوؤں سے خود کو چھڑا لیا اور ہم سب کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ وہ پیلی تھی، بے جان اور وحشت زدہ تھی، لیکن آننا اندریونا اس کی طرف تیزی سے بڑھی اور اسے پھر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ایسے چیخ ماری جیسے آسیب زدہ ہوں۔ میں اب تمہاری ماں کی جگہ ہوں اور تم میری بچی۔ نیلی چلو، ہم سب بے درد اور بدمزاج لوگوں کو چھوڑ کر چل دیں۔ یہ بیٹھے لوگوں کا مذاق اڑاتے رہیں اور ان پر جملے کسا کریں۔ خدا خدا انہیں سمجھے گا۔ آؤ نیلی، بس آؤ، چلیں یہاں سے۔ اس دن سے پہلے اور اس کے بعد میں نے کبھی بڑی بی کو اس قدر جوش میں نہیں دیکھا تھا، اور مجھے گمان بھی نہ تھا کہ وہ یوں جذبے سے گرم ہو سکتی ہیں۔ نکولائی سرگویچ اپنی کرسی پر تن گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے آواز کے جھٹکے کے ساتھ پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو آننا اندریونا؟ اس کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، نتاشا کے پاس۔ انہوں نے نیلی کو اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے اور زور سے ڈانٹ کر کہا، سنو سنو، ذرا ٹھہرو تو۔ نہیں، اب میں نہیں ٹھہروں گی، تم سنگ دل ہو، تم بد فطرت ہو۔ میں بہت ٹھہری اور اس نے بھی بہت راہ دیکھی، لیکن اب بس، اب رخصت۔ اس کے ساتھ آننا اندریونا مڑی۔ انہوں نے اپنے شوہر پر ایک نظر ڈالی اور پتھرا کر رہ گئے۔ نکولائی سرگویچ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اپنا ٹوپ تھامے ہوئے کانپتے ہوئے ناتواں ہاتھوں سے جلدی جلدی کوٹ پہن رہے تھے۔ تم بھی تو گویا تم بھی میرے ساتھ آ رہے ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں کو التجا کے ساتھ جوڑتے ہوئے چلائیں اور شوہر کو اس قدر بے اعتباری سے دیکھا جیسے مسرت کے وفور میں انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ نتاشا کہاں ہے؟ میری نتاشا کہاں ہے؟ وہ میری بیٹی کہاں ہے؟ آخر بڑے میاں کے دل سے یہ آواز ٹوٹ کے نکلی، میری نتاشا مجھے واپس دے دو، کہاں ہے وہ، کہاں ہے؟ اور چھڑی جو میں نے بڑھا دی تھی سنبھالتے ہوئے وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ معاف کر دیا انہوں نے، معاف کر دیا، آننا اندریونا نے چلا کر کہا، لیکن بڑے میاں ابھی چوکھٹ تک نہ پہنچے تھے کہ اتنے میں دروازہ ایک دم کھلا اور نتاشا کمرے کے اندر دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا تھا، آنکھیں ایسے تمتما رہی تھیں جیسے بخار میں ہوں، کپڑوں میں شل پڑے تھے اور بارش سے تر بتر۔ سر کو ڈھکنے کے لیے جو رومال اس نے لپیٹا تھا وہ پیچھے سرک گیا تھا اور اس کے گھنے پریشان بالوں میں پانی کی موٹی موٹی بوندیں جھلک رہی تھیں۔ وہ لپکی ہوئی اندر آئی، باپ کو دیکھا، دیکھتے ہی چیخ مار کر ان کی طرف دوڑی، گھٹنوں کے بل گری اور بازو پھیلا دیے۔